بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل دی ہیلپنگ بک۔ دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی ہیلپنگ بک اور میرا نام ہے شوکت حسن۔ دوستو، میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حال ہی میں کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے تمام تر تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے تعلیمی مقصد کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا نام ہے دی ہیلپنگ بک۔ اس یوٹیوب چینل پر میں آج سے انگلش گرامر کا ایک مکمل کورس شروع کرنے جا رہا ہوں، جس سے کے لیے آپ کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کورس کی ہر ویڈیو آپ کو بلا تاخیر ملے، ہر ٹاپک پر ویڈیو آپ کو بلا تاخیر ملتی رہے، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنے سے تاکہ کسی دوسرے دوست کا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹینسز اینڈ پارٹس آف اسپیچ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹینسز، یعنی کہ ٹینس کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کے مطلب کو دیکھا جائے، اس کے میننگ کو دیکھا جائے، تو ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹینس کا مطلب وقت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے ہم ورب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کام۔ تو ان چار مطلب اس کے میننگز کو لیتے ہوئے ٹینس کی ڈیفینیشن کچھ یوں بنتی ہے: دا چینجنگ کنڈیشن آف اے ورب از کالڈ ٹینس۔ دی چینجنگ کنڈیشن آف اے ورب از کالڈ ٹینس۔ مطلب زمانہ، کوئی بھی زمانہ، جب بھی کوئی زمانہ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی ٹائم ہو، جب کسی زمانے میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل ٹینس ہوتا ہے۔ تو اب جو بنیادی اقسام ہیں ٹینس کی وہ ہیں تین۔ دی بیسک ٹائپس آف ٹینس آر 3۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جو بیسک ٹینسز ہیں وہ ہیں تین۔ وہ یہ ہیں: سب سے پہلے نمبر پر ہے پریزنٹ ٹینس، دوسرے نمبر پر ہے پاسٹ ٹینس، تیسرے نمبر پر ہے فیوچر ٹینس۔ جو بنیادی ٹینسز ہیں وہ یہی ہیں: پہلا پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ اب پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ موجودہ زمانہ، ایسا وقت جو ابھی اسی وقت موجودہ زمانے کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام موجودہ زمانے میں کرتے ہیں تو وہ کون سا ٹینس کہلاتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے پاسٹ ٹینس۔ پاسٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا وقت، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا ٹائم، یا جو وقت گزر چکا ہو، یعنی جسے ہم ماضی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیوچر تیسرے نمبر پر۔ فیوچر کا مطلب ہوتا ہے آنے والا وقت، آنے والا زمانہ، یا ہم جو بھی کوئی کام آنے والے وقت میں کریں گے اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ٹینس کا مطلب ورب بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام، یعنی کہ کوئی بھی فعل۔ مطلب ایسے زمانے کی بات ہم کرتے ہیں جس کے آنے کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن اس میں کام ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ اب ہم نے مزید بیسک جو ٹینس تھے وہ یہ دیکھے۔ سب سے پہلے دیکھا پریزنٹ ٹینس یعنی موجودہ زمانہ، پاسٹ ٹینس یعنی گزرا ہوا زمانہ، ماضی کا وقت۔ اس کے بعد ہے فیوچر ٹینس یعنی کہ آنے والا زمانہ یا آنے والا وقت۔ تو اب ان تینوں ٹینسز کی مزید چار اقسام ہیں، ان کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پریزنٹ ٹینس کو۔ اس کی پہلی قسم ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اسے اردو میں ہم کہتے ہیں فعل حال مطلق۔ دوسری ٹینس ہے، اس کی دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے فعل حال جاری، جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، جسے ہم فعل حال مکمل کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے جی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، جسے ہم فعل حال مکمل جاری کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پاسٹ کی بھی یہی اقسام ہے اور فیوچر کی اقسام بھی
یہی ہے۔ تو پاسٹ ٹینس کی اقسام، جس طرح سے پریزنٹ انڈیفینٹ تھا اسی طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ، دوسرے نمبر پر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، تیسرے نمبر پر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب اسی طرح فیوچر کے ساتھ بھی یہی اقسام آتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، دوسرے نمبر پر ہے فیوچر کنٹینیوس ٹینس، تیسرے نمبر پر ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور چوتھے نمبر پر ہے جی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب یہ جو چار اقسام ہیں پریزنٹ کی، مطلب ان میں جو بھی کام ہوگا، ان اقسام میں اس زمانے میں جو بھی کام ہوگا وہ موجودہ وقت میں ہوتا ہے، کل بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، مطلب وہ کام ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ رہی بات پاسٹ کی، اس کی ساری اقسام میں پاسٹ انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں مطلب کوئی کام ماضی میں ہوا کرتا تھا یا ہوا تھا، کبھی جاری تھا یا ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ اسی طرح فیوچر میں بھی یہ کام کے ہونے کی تصدیق تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے متعلق فرض کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہوگا۔ تو یہ تھی اس کی بنیادی اقسام، جو کہ ہیں تین، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر۔ یہ تین ٹینسوں کی جو مزید اقسام ہیں، ان کو مزید چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ہے سب سے پہلے ہوتے ہیں انڈیفینٹ جسے ہم مطلق کہتے ہیں، اور اس کے بعد کنٹینیوس جو کہ ہوتے ہیں جاری، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہوتا ہے پرفیکٹ جسے ہم مکمل کہتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی کہ مکمل جاری۔ اس کے متعلق ہم مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس آتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا، وہ ہے پارٹس آف سپیچ۔ دیکھیں جی، پارٹس آف سپیچ، پارٹس کا مطلب ہوتا ہے حصے، سپیچ کا ویسے تو انگلش میں میننگ ہوتے ہیں تقریر کرنا، لیکن عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کرنا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں کئی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان کے ہوں، اردو کے ہوں، ہندی کے ہوں، انگلش کے ہوں، یا جو بھی ہیں، تو وہ ساری ہماری کیا ہوتی ہے؟ سپیچ ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری بات ہوتی ہے۔ اب جو بات ہم کرتے ہیں، جن الفاظ کو ہم ملا کے بات کرتے ہیں، اگر ہم فرض کر لیں انگلش میں بات کر رہے ہیں، تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جتنے بھی الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، ان میں سے ہر لفظ، ہر ورڈ کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی سپیچ کا ہوتا ہے، وہ سپیچ کی مختلف پارٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب اب میں کہتا ہوں آئی ایم اے یوٹیوبر، آئی ایم اے یوٹیوبر، اب اس میں آئی آ گیا، ایم آ گیا، آ گیا، اور یوٹیوبر آ گیا۔ اب یہ چاروں کے چاروں الفاظ مختلف کیٹیگریز کے ہیں۔ وہ کیٹیگریز کون سی ہوتی ہیں؟ کون سی کیٹیگریز سے مل کر ایک سپیچ بنتی ہے جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، تو ان کی سپیچ کی اقسام کون سے ہوتے ہیں، اس کے پارٹس کون سے ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہوتا ہے ناؤن، جسے ہم اسم کہتے ہیں اردو میں، اور اس کے بعد ہوتا ہے جی پروناؤن، اس کے بعد ہوتا ہے ورب، اس کے بعد ہوتا ہے ایڈورب، اس کے بعد ہوتا ہے ایڈجیکٹیو، اس کے بعد ہوتا ہے پریپوزیشن، کانجوگیشن، انٹرجیکشن، اور آخر پہ ہوتا ہے آرٹیکل۔ مطلب ہم جو بھی بات کریں گے، چاہے انگلش میں ہو، چاہے اردو میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، لیکن ہم انگلش کی بات کریں تو انگلش کی بات ہی کرتے ہیں، تو ہم اپنے الفاظ سے جو بھی الفاظ اپنے منہ سے الفاظ نکالیں گے، وہ تمام کے تمام الفاظ، ان تمام الفاظ کا تعلق انہی 9 قسم کے سپیچ سے ہوگا، اسی 9 قسم کے حصوں سے ہوگا۔ مطلب جو بھی بات کرتے ہیں ان میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا تعلق انہی 9 میں سے ہوگا۔ ان 9 کے علاوہ کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہوگا، ایسی پارٹ نہیں ہوگا سپیچ کا جو کہ ہماری سپیچ میں موجود ہو، جو ہماری بات میں موجود ہو۔ تو پھر سے دیکھیں، پارٹس آف سپیچ یعنی کہ اجزائے کلام کہتے ہیں، پارٹس حصے بھی کہتے ہیں، اجزائے کلام۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا، سپیچ۔ اس کی کتنے اقسام ہیں؟ 9 ہیں، وہ ہے ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹیو، پریپوزیشن، کنجوگیشن، انٹرجیکشن، اور اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل۔ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ 9 قسم کے کیا ہیں، گرامر کے لحاظ سے یہ وہ اقسام ہیں سپیچ کی، یہ وہ الفاظ ہیں جو مل کر ایک مکمل سنٹینس بناتے ہیں۔ جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ انہی قسم سے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ورڈ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا آئی ایم اے یوٹیوبر، میں ایک یوٹیوبر ہوں، تو آئی ایم اے یوٹیوبر، تو آئی ایم اے یوٹیوبر،
یہ وہ 4 الفاظ ہیں، ان کا تعلق انہی 9 میں سے ہوگا، ان 9 کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق ان 4 الفاظ کے ساتھ ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ٹینسز اور پارٹس آف سپیچ کا انٹروڈکشن، اور انشاءاللہ ہم آنے والے ٹاپکس میں، آنے والے لیسن میں ان ٹاپکس کو ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ آنے والی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ